میرے عزیزو، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حقیقی روزہ۔ آج ہم روزے کے بارے میں سیکھیں گے۔ کلام پاک میں سے میں متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت جو ہے آپ کے حضور رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وہ ہے متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین۔ ہاللیلویا۔ تو جی میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں روزہ۔ میرے عزیزو، خدا نے صرف ایک بار روزے کا حکم دیا تھا۔ پوری بائبل مقدس میں صرف ایک لازمی روزہ تھا، اور یہ یوم کفارہ پر سال میں ایک بار قومی طور پر رکھا جاتا تھا، اور وہ دن جس میں پوری قوم پچھلے سال کے گناہوں کے لیے قربانی گزارنی جاتی تھی۔ اس دن ایک شام سے اگلی شام تک وہ اپنی جانوں کو دکھ دیتے تھے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہم بائبل مقدس میں سے کچھ حوالہ جات دیکھیں گے۔ اخبار کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 27 آیت، اور گنتی کی کتاب اس کا 29 باب اس کی 7 آیت۔ لیکن میں آپ کے سامنے اخبار کی کتاب اس کا 23 باب اور 27 آیت پڑھوں گا۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، اس 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارے مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور اچھین قربانی گزارنا۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ تو جی میرے عزیزو، ہم نے پڑھا اور سنا، اور روایت بھی ظاہر کرتی ہے کہ روزہ کا مطلب مکمل طور پر خوراک سے اجتناب کرنا ہے۔ فریسیوں کا روزہ، فقی اور فریسی بہت روزے رکھتے تھے۔ وہ تقریباً ہر وجہ سے روزے رکھتے تھے۔ ان کے روزوں کی بنیادی مقصد لوگوں کو دکھاوا تھا۔ فریسی ہفتے میں 2 بار میرے عزیزو روزہ رکھتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو، جو کہ ان کے ہفتے کا دوسرا اور 5واں دن بنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو جی میرے عزیزو، فقی اور فریسی ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، جو ان کا دوسرا اور 5واں دن بنتا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ موسیٰ دوسرے دن یعنی کہ سوموار والے دن پہاڑ پر کوہ سینا پر چڑھا، اور 5ویں دن یعنی کہ جمعرات والے دن کوہ سینا سے واپس اترا تھا۔ اگر آپ یہودی تاریخ کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یروشلم شہر میں ہفتے کا دوسرا اور 5ویں دن کاروباری دن تھے۔ یہ وہ دن تھے جب سب لوگ گاؤں سے شہر میں کاروبار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اور اگر آپ کو اپنی پاکیزگی کا دکھاوا
کرنا ہوتا تو یہ بہترین دن تھے، یعنی کہ ہفتے کا دوسرا اور پانچواں، کیونکہ دوسرے اور پانچویں دن شہر میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یہی بہترین وقت اور بہترین جگہ تھی دکھاوا کرنے کی۔ روزہ کو دکھاوے کے لیے فقی اور فریسی یہ سب روزہ رکھتے اور بازار میں چلے جاتے، اور یہ سب روحانی فخر کے طور پر کرتے تھے۔ جب وہ اس بازار میں سے گزرتے تو ان کے بال بکھرے ہوتے، وہ اپنے کپڑے کو پھاڑتے اور اپنے اوپر گرد ڈالتے تھے، مٹی ڈالتے تھے اور اپنے منہ پر سفیدی رنگ لیتے تاکہ ان کے چہرے جو ہیں وہ پہلاہٹ نظر آئے ان کے چہروں پر۔ اپنے سروں پر خاک ڈالتے، اور جو خاک ڈالنے سے ان کے آنسو نکلتے تو ان کے چہرے بگڑے ہوئے نظر آتے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، وہ دکھاوے کا روزہ رکھتے تھے اور ان کے چہرے بگڑے ہوئے نظر آتے تھے کیونکہ وہ دکھاوے کا روزہ رکھتے تھے، اور جو بھی بازار میں ان کو دیکھتے وہ ان کو بولتے، فقیوں اور فریسیوں کو، یہ تو بہت خدا کے نزدیک ہیں، یہ تو خداوند کی راہ پر چلتے ہیں، یہ خدا کا بندہ ہے، دیکھو اس کا کیا حال ہے، یہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اس کی حالت دیکھے کیسی ہے۔ میرے عزیزو، سب لوگ ان کو دیکھتے اور یہی بات کرتے۔ میرے عزیزو، لیکن ہمارے خداوند زندہ خدا، آسمانی باپ خداوند یسوع ناصری نے کہا، خداوند یسوع مسیح یوں فرماتے ہیں، یسوع نے کہا وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی انہوں نے دکھاوے کے لیے یہ سب کیا اور لوگوں نے دیکھ لیا جو انہوں نے چاہا سو پایا۔ اب خدا کی طرف سے انہیں اس سارے کام کے لیے کوئی اجر نہیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا دکھاوے کے لیے، انہوں نے اپنا اجر دنیا میں ہی پا لیا، کیونکہ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ ان کی کیا حالت ہے۔ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنے روزے کو رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا اجر جو ہے وہ دنیا میں ہی پا لیا۔ خداوند کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اجر پا لیا، وہ اپنا اجر پا چکے۔ آسمان پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں، آسمان پر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، دنیا میں ہی انہوں نے سب کچھ پا لیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو جی میرے عزیزو، میں کلام پاک میں سے متی کی انجیل اس کی 17 اور 18 آیت تلاوت کروں گا۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین، آمین، ہاللیلویا۔ تو جی میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے خیرات اور دعا کے بعد اس سلسلے کے تیسرے پہلو یعنی روزے پر بات کرتا ہے۔ جناب مسیح روزے کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو منظم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ روزہ رکھو، اور نہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھو، وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، ہاللیلویا، جب تم روزہ رکھو بالکل اسی طرح جیسے اس نے کہا، جب تم خیرات کرو
یہاں جب تم دعا کرو، یہ ہر ایسے شخص کی زندگی کے ایک لازمی حصہ ہے جو یہ تصور کرتا ہے جو خدا کی بادشاہی کا وارث ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمارے زندہ خدا، ہمارے خداوند یسوع ناصری یسوع مسیح کہتے ہیں جب تم روزہ رکھو، اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ فرض کر رہا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ ہاللیلویہ، کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو، ہم اس میں دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 15 آیت، کلام پاک میں کیا لکھا ہے؟ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، وہ دن بھی آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے، وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جب تک وہ دوبارہ واپس نہیں آتا تب تک روزہ رکھنے کا وقت ہے۔ سو خیرات کرنے اور دعا کرنے کی طرح روزہ رکھنا بھی روحانی ترجیحات میں شامل ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، روزہ رکھنے کی چند وجوہات ہیں ہماری زندگی میں، یہ لازمی ہے میرے عزیزو۔ یہ چند وجوہات ہیں، ہم اس پر غور کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات یہ ہیں، دکھ، رنج روزے کا سبب بنتا ہے، خوف روزے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے اوقات میں جب خوف آپ کے دل کو دبوچ لے تو دور دور تک کھانے کی کوئی سوچ آپ کی ذہن میں نہیں آتی۔ گناہ کی شدت، پچھتاوا آپ کے اندر پشیمانی اور اسی شدت کو پیدا کرتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں خدا کا کلام حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں یا اس کا اشتہار دینے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں جس نے لوگوں کو روزے کی طرف غالب کیا، وہ ہے سزا، غضب الہی کا خوف۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، غضب الہی کا خوف جو کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں ایسے مسیحی موجود ہیں جو دنیا میں موجود گناہ گاروں کے لیے، مصیبت زدہ کے لیے، تکلیف زدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا میں روحانی قیادت کے چناؤ کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ میرے عزیزو، اس سے کیا مراد ہے؟ تیل سے مسح کرنا ہے اور پانی سے دھونا خوشی اور مسرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کلام مقدس میں روت 3 باب اور اس کی 3 آیت میں واضح لکھا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جی میرے عزیزو، یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق ان دونوں کاموں کو کفارہ کے دن سختی سے منایا گیا۔ اس کے اثرات دوسرے روزے کے دنوں پر بھی تھے۔ ان دنوں کاموں کو سوگ اور دکھ کے وقت کے لیے نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ ایسی روایت کہتی ہے، سوگ کے وقت آدمی کے لیے کھانا پینا، دھونا، مسح کرنا، جوتے پہننا اور بستر کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ جناب مسیح نے کہا، اپنی خستہ دلی کو دنیا کو نہ دکھاؤ، بے شک دل اپنی تلخی کو خود ہی جانچتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔
میرے عزیزو پھر بھی خوش دل اور خوش مزاج ہو، اپنا دکھ صرف اپنے آسمانی باپ کے سامنے ظاہر کرو، یعنی ویسے ہی نظر آؤ جیسے روز نظر آتے ہو، نہ ہی صورت بگاڑو، نہ ہی وہ نئی صورت اختیار کرو، اور نہ ہی اپنا لباس تبدیل کرو، روز کی طرح ظاہری علامت نہ بناؤ۔ اب روزہ ہمیشہ دعا کے ساتھ منسوخ ہوتا ہے۔ آپ روزے کے بغیر دعا تو کر سکتے ہیں میرے عزیزو، آپ روزے کے بغیر دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے میرے عزیزو۔ دعا ہمیشہ روزے کے ساتھ منسوخ ہوتی ہے۔ سچا اور حقیقی روزہ پاک دل سے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل خالص نہیں ہے تو آپ کا روزہ بھی خالص نہیں ہے، آپ کا روزہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جعلی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو یہی فقی فریسیوں کا مسئلہ تھا کہ وہ اپنا روزہ دکھاوے کے لیے رکھتے تھے، وہ اپنا روزہ دکھاوے کے لیے رکھتے تھے۔ ان کے لیے ایک روزہ مذاق تھا، ان کے اندر دعا کی حقیقی طلب نہیں تھی، نہ وہ دعا کرتے تھے، وہ صرف دکھاوے کے لیے بازاروں میں گھومتے پھرتے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ میرا روزہ ہے، مجھے لوگ روزہ دار جانے۔ میرے عزیزو، ہم پر لازم ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں کہ خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے دعا میں گزاریں، خدا کی حضوری میں گزاریں، تبھی خداوند آسمانی باپ جو میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے وہ ہمیں اجر دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جی میرے عزیزو، کلام پاک میں خداوند فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے دیکھتا ہے، تجھے بدلہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے آسمانی باپ جو پشیدگی میں ہے میرے عزیزو، وہ آپ کی ساری دعاؤں کا، آپ کے روزے کا بدلہ دے گا۔ وہ آپ کے دل کے قریب ہے، جب آپ اس کے قریب جائیں گے خداوند کے، تو خداوند بھی آپ کے قریب آ جائے گا، وہ آپ کی ساری دعاؤں کو، التجاؤں اور منتوں کو سنے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے اور حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ٹو آل۔ مسیح میں جیتے رہیں، مسکراتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔